اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفہ اسلامی کے تعارف کے حوالے سے اور فلسفہ اسلامی میں موجود اہم شخصیات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. آج آپ کے سامنے انتہائی ایک اہم شخصیت کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں، الفارابی. عالم اسلام میں اگر ہم فلسفے کی بات کریں اور فلسفے کے اندر چار اہم شخصیات کا اگر ہم نام لینا چاہیں تو ان چار میں سے ایک نام یقیناً فارابی کا ہوگا. اسی وجہ سے فارابی کو اسلامی فلسفے کا مؤسس کہا جاتا ہے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلامی فلسفے کی بنیاد رکھی ہے. اسی وجہ سے فارابی کے لیے جو ایک لقب مشہور ہوا ہے وہ ہے معلم ثانی، یعنی دوسرا معلم. پہلا معلم جناب ارسطو کو کہا جاتا تھا، جو ارسطو نے نئے نظریات پیش کیے، خصوصاً منطق کی بنیاد رکھی. تو اسی بنا پر چونکہ فارابی بھی عالم اسلام کے اندر انہوں نے نئے نظریات دیے، منطق کے اندر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، اس وجہ سے ان کو معلم ثانی کا نام دیا. ایک تو منطق کے حوالے سے ان کا کام بہت زیادہ مشہور ہے، اور دوسرا علوم کی طبقہ بندی کے حوالے سے ان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو معلم ثانی کہا گیا. تو اگر ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے سب سے پہلے ان کا اگر ہم ان کی پیدائش اور وفات وغیرہ کے اور زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ان کا جو نام تاریخ میں آیا ہے ابو نصر محمد بن طرحان یا طرخان بعض نے لکھا ہے. تعلق ان کا فاراب سے تھا، بعض نے لکھا ہے. اب یہ علاقہ قازقستان میں موجود ہے. پرانے زمانے میں بڑا ایران ہوتا تھا، ایران کا حصہ تھا یہ. بعض نے کہا نہیں، فاراب سے نہیں بلکہ خراسان کا ایک علاقہ فاریاب سے ان کا تعلق تھا. 259 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی اگر ہم ہمارے جو شیعوں کے ائمہ ہیں ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام زمان علیہ السلام کی غیبت سے 1 سال پہلے ان کی ولادت ہے. کنیت ابو نصر ہے، اور عالم غرب میں ویسٹرن ورلڈ میں عام طور پر اسی لقب سے، ابو نصر کے لقب سے ان کو خصوصاً قرون وسطیٰ کے دوران جانا اور پہچانا جاتا تھا، ان کا نام لیا جاتا تھا. فارابی کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات، بہت زیادہ تفصیلات ہم تک نہیں پہنچیں. کہا جاتا ہے کہ دمشق کے باغات میں بعض دفعہ باغبانی بھی کیا کرتے تھے. ارسطو کی بعض کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں جن کی وجہ سے فلسفے کا شوق پروان چڑھا اور فلسفے کی طرف راغب ہوئے. جبکہ بعض کے بقول انہوں نے دمشق کا بھی سفر کیا ہے، بعض کے بقول نہیں، دمشق سے آگے مصر تک کا انہوں نے سفر کیا ہے. لیکن اتنا مسلم ہے کہ زندگی کا ایک اہم حصہ انہوں نے بغداد میں گزارا ہے. انشاءاللہ ان کے سفروں کے حوالے سے کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ایک مختصر تفصیل وہ بھی بیان کریں گے. بعض کے نزدیک فارابی فارسی، عربی، ترکی اور کردی زبانوں پر مسلط تھے، جو اہم اس وقت کی زبانیں تھیں ان سب پر وہ مسلط تھے. اور بعض نے مبالغہ آمیز انداز میں کہا ہے کہ وہ 70 زبانوں کا ماہر تھا. فارابی کے زہد کے بارے میں بہت ساروں نے لکھا ہے کہ ایک زاہد انسان تھا، اور بعض نقلوں کے مطابق وہ لوگوں سے بہت زیادہ گھل ملنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ تنہائی اور مطالعہ اور تحقیق کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے. علمی سفر کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی علاقے یعنی فاریاب یا فاراب میں انہوں نے حاصل کی، جہاں پر انہوں نے عربی، لغت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم کے لیے علم کے شوق میں انہوں نے بغداد کا سفر کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں، عباسی دور میں، بغداد جو ہے وہ علم کا مرکز شمار ہوتا تھا. یونانی کتابوں کے ترجمے وہیں پر ہوئے، اور بہت زیادہ علماء وہاں پر اور اساتید وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد آگے دمشق کا سفر اس حوالے سے بھی ملتا ہے. حلب جانے کا، حلب جو ایک شہر ہے شام کا، وہاں جانے کا بھی ذکر ملتا ہے، جہاں پر سیف اللہ حمدانی کے پاس، جو اس وقت کا ایک امیر تھا، اس کے پاس جانے کی بھی بات نقل ہوئی ہے فارابی کے حوالے سے. اور بعض نے فارابی کے سفر مصر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ انہوں نے مصر کا بھی سفر کیا. بہرحال جس طرح سے پہلے کہا کہ زندگی کا ایک اہم حصہ انہوں نے بغداد میں گزارا ہے. البتہ یہ ہے کہ وفات کے وقت یہ دمشق میں تھے، اور دمشق میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے 339 ہجری میں.
تو اور وہیں پر دمشق میں مدفون ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فارابی نے 80 سال کی ایک علمی اور تحقیقاتی زندگی گزاری ہے، یعنی ان کی جو ٹوٹل عمر تھی وہ 80 سال تھی، انہوں نے عمر پائی ہے۔ اساتید کے لحاظ سے اگر ہم گفتگو کریں ٹیچرز کے حوالے سے، تو فارابی کے اہم استادوں میں یوحنا بن حیلان، متی بن یونس وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں، جن سے انہوں نے بغداد اور دمشق وغیرہ میں تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح فارابی کے استادوں میں مشہور نحوی ابو بکر بن سراج کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فارابی کے اساتید کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو ان میں اکثر اساتید کا تعلق مسیحیت سے تھا، یعنی وہ مسیحی المذہب تھے جن سے فارابی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ فلسفی جھکاؤ اور فلسفی جو مکتب اور سکول آف تھاٹ جس سے فارابی تعلق رکھتے تھے، اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو فارابی کا تعلق مشائی مکتب سے تھا، یعنی اسی مکتب سے تھا جس سے جناب ارسطو تھے۔ پس اس لحاظ سے فارابی ارسطو کے فلسفہ اور ارسطو کی منطق کے پیروکار شمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب فارابی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ارسطو سے برتر سمجھتے ہیں علمی حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا اگر میں ارسطو کے زمانے میں ہوتا تو ان کے سب سے قابل شاگرد ہوتے۔ یعنی اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس جواب سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ارسطو کے شاگرد کہتے تھے اور ارسطو کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اور فارابی کی اگر ہم علمی صلاحیت کے حوالے سے ایک تو یہی ہے اور ان کی کتابیں شاہد ہیں، ایک ابن سینا کا قول کہ ابن سینا کے حوالے سے ابن سینا نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارسطو کی میٹا فزک جو کتاب ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ تمام عبارتیں مجھے حفظ ہو گئیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا، یہاں تک کہ آخرکار میں مایوس ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا کہ نہیں، یہ کتاب سمجھ آنے والی نہیں ہے، میرے لیے اس کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ایک روز بازار میں کہیں سے کسی نے ایک فلسفے کی ایک کتاب مجھے جبری پکڑا دی، تو میں وہ کتاب گھر لے آیا اور پڑھنا شروع کی، تو دیکھتا ہوں کہ وہی ارسطو کی میٹا فزک کے اوپر فارابی کی شرح ہے۔ تو جوں وہ شرح اور وہ کتاب فارابی کی میں پڑھتا گیا، میرے لیے ارسطو کی میٹا فزک جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا اور میرے ذہن میں جتنے اشکالات تھے ان سب کے جواب مجھے مل گئے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فارابی کو ابن سینا کے استاد کا درجہ ایک لحاظ سے حاصل ہے، اور ابن سینا نے فارابی کے علم اور فضل کا یہاں پر اعتراف کیا ہے، یعنی ارسطو کو سمجھنے میں ابن سینا کی جس شخصیت نے مدد کی ہے وہ فارابی ہے۔ آخر میں صرف ایک نقطہ، ان کے مذہب کے لحاظ سے بہت زیادہ کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اس طرح کی جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے عام طور پر اختلاف بھی ہوتا ہے ان کے مذہب کے حوالے سے۔ البتہ جب ہم فلسفے میں بات کرتے ہیں تو فلسفے میں مذہب کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے، چونکہ فلسفے میں عقلی معیار جو ہے اور عقلی بنیادوں پر ہم چیزوں کو طے کرتے ہیں۔ بہرحال مشہور فلسفی ہنری کوربن کے مطابق فارابی شیعہ تھے۔ اس حوالے سے فارابی کی مختلف کتابوں سے انہوں نے شواہد اور دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے عرب مؤلف فوزی نجار جو خود ایک فلسفی بھی ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فارابی کا فلسفہ شیعہ تعلیمات سے متاثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے عراقی مؤلف محسن محمدی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فارابی حنفی المذہب تھے، چونکہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مذہبی فقہ کے اوپر عمل پیرا تھے۔ تو بہرحال جس طرح سے پہلے کہا کہ بہت زیادہ مہم نہیں ہے، لیکن ہاں جو بعض مدینہ فاضلہ میں انہوں نے جو شہر کا جو رئیس ہونا چاہیے اور ان کی جو صفات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، ان صفات کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو وہ تقریباً تمام صفات وہی نظر آتی ہیں جو شیعہ اپنے ائمہ کے لیے ان صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شواہد ہیں کہ جن سے ایسا لگتا ہے کہ فارابی کا جھکاؤ شیعہ مذہب کی طرف تھا۔ تو یہ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک انتہائی مختصر جو ہے گفتگو ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم فارابی کی کتابوں سے متعلق گفتگو کریں گے اور اسی طرح سے ان کے جو فلسفی نظریات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگلی قسطوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔